السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، بخت خان نے اپنی تدبیروں کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ وہ 3 جولائی 1857 کو انگریز فوجوں پر حملہ آور ہوئے، پھر 4 جولائی کو پیچھے سے حملہ کر کے علی پور تک دھکیل دیا۔ انہوں نے انگریز فوجوں کی رسد کاٹنے کے لیے دستے روانہ کیے۔ 4 اور 9 جولائی کو بھی سخت مقابلہ ہوا اور بخت خان نے انگریز فوجوں کو پسپا کیا۔ ان جنگوں میں انگریزوں کے ایک بڑے افسر جیمز ہل کو ایک انقلابی سپاہی نے گھوڑے سے گرا کر مار ڈالا اور اس کے سینے پر کھڑا ہو گیا۔ دور سے ایک انگریز افسر نے اس کو گولی مار دی تو دوسرا سپاہی جھپٹا۔ اس نے 3 انگریزوں کا مقابلہ کیا، ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو زخمی کر کے تیسرے کی تلوار سے خود زخمی ہو گیا۔ انگریزوں کو ان مقابلوں میں سخت نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس شرمناک پسپائی کا انتقام ان ہندوستانی مظلوموں کے خون سے لیا جو انگریزی کیمپ میں ادنیٰ ملازموں کی طرح خدمت کر رہے تھے۔ بخت خان نے ایک حملے میں 30 ہزاری کا مقام انگریزوں سے چھین لیا۔ ان کے سپاہیوں نے انگریزی کیمپ میں گھس کر حملہ کیا اور بہت سے افسروں اور گوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گھوڑے، اونٹ اور دوسرا قیمتی سامان ہاتھ آیا۔ 12 جولائی 1857 عیسوی کو اطلاع ملی کہ آگرہ میں انگریزوں کو شکست ہو گئی ہے اور وہ فرار ہو گئے ہیں۔ بخت خان نے ایک خوشخبری منادی کے ذریعے تمام شہر میں پہنچا دی اور اگلے دن قلعہ سلیم گڑھ اور جنرل بخت خان کے کیمپ سے 31 توپیں فتح آگرہ کی خوشی میں سر کی گئیں۔ 28 جولائی 1857 عیسوی کو نصیر آباد اور دہلی کی فوجیں انگریزوں پر حملہ آور ہوئیں۔ انگریز پسپا ہو گئے اور اپنی توپیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جھانسی کی باغی فوجوں نے بڑی بہادری سے حملہ کیا، مگر انگریزی کیمپ کے ہندوستانی سپاہی انقلابیوں پر ٹوٹ پڑے اور جو مقامات ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے ان پر پھر قبضہ کر لیا۔ دوستو، اس زمانے میں بہادری کی جرأت آموز مثال ایک سبز پوش بوڑھی عورت قائم کر رہی تھی۔ یہ دلیر بڑھیا مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوتی، شہر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرتی۔ آؤ چلو، خدا نے تمہیں بہشت میں بلایا ہے۔ شہر کے لوگ اس کی مجاہدانہ صدا سن کر جوک در جوک اس کے ہمراہ ہو جاتے۔ وہ ان کو لے کر بہادری سے انگریزوں پر حملہ کرتی۔ اس کا وار بے پناہ ہوتا۔ وہ تلوار اور بندوق سے دشمن کی صفوں میں کھلبلی ڈالتی۔ اگر اس کے ساتھی بھاگ جاتے تو یہ جنگجو اور دلیر بڑھیا تنہا جنگ کرتی اور پھر زندہ واپس آ جاتی۔ بعض لوگ چشمدید قصہ کہتے ہیں کہ اس عورت میں غضب کی دلیری تھی۔ اس کو موت کا کوئی بھی خوف نہ تھا۔ وہ گولوں اور گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی بہادر سپاہیوں کی طرح آگے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ کبھی اس کو پیدل دیکھا جاتا، کبھی گھوڑے پر۔ وہ تلوار اور بندوق چلانے میں ماہر تھی۔ اس کی جرأت اور ہمت دیکھ کر شہر کی عوام میں بڑا جوش پیدا ہو جاتا تھا۔ واپس آ کر وہ کہاں جاتی تھی، وہ کون تھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ آخر ایک دن ماہ جولائی میں وہ جنگ کرتی ہوئی انگریزی مورچے کے قریب جا پہنچی، مگر زخمی ہو کر گھوڑے سے گری اور گرفتار کر کے امبالہ بھیج دی گئی۔ لیفٹیننٹ ہڈسن نے ڈپٹی کمشنر امبالہ کو ایک خط میں لکھا، میں تمہارے پاس ایک مسلمان بڑھیا کو روانہ کر رہا ہوں۔ یہ عجیب قسم کی عورت ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ سبز لباس پہن کر شہر کے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرتی تھی اور خود ہتھیار اٹھا کر ان کی کمان کرتی ہوئی ہمارے مورچوں پر حملہ کرتی تھی۔ جن سپاہیوں کا اس سے واسطہ پڑا وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہر بار دلیرانہ اور مردانہ حملے کیے اور مستعدی سے ہتھیار چلائے۔ اس میں 5 مردوں کے برابر طاقت ہے۔ جس روز یہ گرفتار ہوئی اس دن گھوڑے پر سوار تھی اور شہر کے باغیوں کو فوجی تدبیر سے لڑوا رہی تھی، اور یہ بہت ہی اندیشہ ناک عورت ہے۔ انگریزی کیمپ میں مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ 14 جولائی 1857 عیسوی کو ان کا ایک مشہور اور بہادر کمانڈر چیمبرلین مارا گیا۔ وہ اب محاصرہ اٹھانے کی تجویز پر بحث کر رہے تھے۔ کمانڈر ان چیف جنرل ریڈ نے بھی استعفیٰ دے دیا اور اس کی جگہ ولسن کو مقرر کیا گیا۔ تمام ذرائع آمد و رفت برباد ہو گئے تھے۔ جب وہ انقلابیوں کا پیچھا کرتے تو شہر کی فضیل سے توپیں اتنی آگ اگلتی تھی کہ ان کے ان گنت سپاہی مارے جاتے۔ لہٰذا ولسن نے حکم دیا کہ پیچھا نہ کیا جائے۔ ان کو پنجاب سے 2000 سپاہیوں کی مدد اور آ گئی تھی۔ بخت خان نے نجف گڑھ جا کر پڑاؤ ڈالا۔ پھر جنرل سداری سنگھ اور غوث خان بھی اپنی فوجیں لے گئے، مگر اس دن سخت بارش ہوئی، توپیں اور بارود خراب ہو گیا۔ انگریز فوج نے آ کر گولہ باری کی۔ بخت خان کی فوج نے بھی جواب دیا اور دوسرے دن وہ اپنی فوج لے کر واپس آ گئے۔
دوستو جنرل بخت خان نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ انہوں نے انگریزوں پر فیصلہ کن حملے کا پلان بنایا، بہادر شاہ سے مشورہ کیا، تمام جنگی سامان اور مقامات کا خود معائنہ کیا۔ 22 جولائی کو فوجوں کو جب ان کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا کہ وہ انگریزوں سے آخر دم تک لڑنے کا عہد کریں اور جو ان میں کمزور دل ہوں وہ اپنے گھر چلے جائیں، تو فوج کے ہر ایک فرد کا متفقہ جواب تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم آخر دم تک انگریزوں سے لڑیں گے۔ بہادر شاہ نے بخت خان کے مشورے سے کوتوال کو حکم بھیجا کہ بقرہ عید کے موقع پر جو شخص گائے ذبح کرے گا اس کو توپ سے اڑا دیا جائے گا۔ بخت خان کی طرف سے کوتوال شہر کے نام 28 جولائی 1857 کو حکم بھیجا گیا کہ گائے ذبح کرنے والے کو موت کی سزا کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کوتوال نے چاندنی چوک کے تھانے دار کو عام اعلان کے لیے ہدایت دی کہ کوئی بھی مسلمان جو گائے، بیل یا بھینس کی قربانی کرے گا موت کی سزا پائے گا۔ اس کے بعد 29 جولائی کو بادشاہ کی طرف سے کوتوال کو ہدایت کی گئی کہ ذوالحج کی 7 سے 13 تاریخ تک گائے کا کوئی بھی تاجر شہر میں داخل ہونے نہ پائے اور تمام شہر کے مسلمانوں کی گائیں عارضی طور پر لے لی جائیں جو کہ تہوار کے دوران میں کوتوالی میں رکھی جائیں، مگر شہر کے کوتوال سید مبارک شاہ خان نے جواب میں لکھا کہ کوتوالی میں اتنی جگہ نہیں کہ تمام شہر کی گائیں سما سکیں، اور اسی عرضی میں یہ تجویز کی کہ تمام تھانے داروں کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ شہر کے مسلمانوں سے گائے ذبح نہ کرنے کا تحریری عہد لے لیں۔ 29 جولائی 1857 کو کمانڈر ان چیف نے کوتوال کو لکھا کہ تمام قصائیوں کے پاس جتنی کھالیں اور چربی وغیرہ موجود ہے اس کی فہرست روانہ کی جائے۔ دوستو امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔